السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں مدثر، آسٹریلیا کا سٹی برسبن سے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ جو 35,000 فالورز ہے میرے پیج پہ. میں اتنا ایکٹیو نہیں ہوں، اتنا ویڈیوز نہیں بناتا، ٹائم نہیں ملتا. ٹائم ملتا بھی ہے تو یہ چیزوں کا تھوڑا وہ انٹرسٹ زیادہ نہیں ہے. آج میں اپنی لائف کی کچھ ایکسپیرینسز آپ لوگوں کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس سے شاید آپ لوگوں کی بھی زندگی تھوڑی سی چینجز آ جائے. سب سے پہلے تو زندگی میں، کیونکہ آج کل کے دور میں ہر انسان ڈپریشن میں ہے. ڈپریشن، سٹریس، اس سے نکلنے کے لیے ایک ہی فارمولہ ہے جو میں نے اپلائی کیا تھا، کیونکہ میں بھی اس چیز سے گزر گیا ہوں. میرے بال سفید ہو گئے تھے اس میں. اینڈ دا اونلی ون تھنگ کہ اللہ کا پہچان ہے. اگر آپ مسلمان ہیں، آپ بلیو کرتے ہیں اللہ پہ کہ اللہ ہی دنیا چلاتا ہے، اللہ ہی عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، وہ سب نظام چلاتا ہے، وہ خزانوں کا مالک، تو اس کے لیے اللہ کا پہچان ہونا بڑا لازمی ہے. اللہ کا پہچان یہ نہیں ہے کہ تم 24 گھنٹے سجدے میں پڑھو اور دنیا کا کچھ نہ کرو، دنیا کا کام بھی کرو. 5 منٹ میں اللہ کو پہچانو کہ اللہ کون ہے، یا جس کے سامنے میں کھڑا ہوتا ہوں مجھے کس طرح مانگنا ہے، یا میرا جو تکلیف ہے وہ کس طرح سنے گا، میں اس کو کس طرح سناؤں گا. جیسے ہم دنیا میں نا کسی سے ادھار مانگتے ہیں نا تو اس کی تعریف کرتے ہیں، یار تم بڑے اچھے ہو، یہ ہے یہ ہے، تو پھر اس سے مانگتے ہیں نا. ڈائریکٹلی جا کے اس طرح تو نہیں کہتے کہ بھائی مجھے دے دو. تھوڑی باتیں کرتے ہیں، چیزیں مینیج کرتے ہیں، پھر اس سے مانگتے ہیں. تو اللہ کا یار وہ پہچان، رات کے 2 بجے جب آپ اٹھو نا اور آپ کا کوئی مسئلہ ہو اور اب دیکھو کہ وہ سامنے اللہ ہے، یہ میں ہوں اور میں اسی سے مانگ رہا ہوں، تو ود ان ایک مہینہ آپ کا وہ کام ہو جائے گا. اگر وہ نہیں ہوا تو اس کے بدلے کوئی اور اچھی چیز آپ کی زندگی میں آ جائے گی. تو ابھی شام کو مجھ سے ایک دوست ملا تھا، تو وہ کہتا تھا یار آپ آج کل پریشان نہیں رہتے، پہلے میں ہوتا تھا بالکل. تو میں نے کہا یار میں نے ایک عمل کی ہے. پشتو کا ایک شاعر ہے، پتہ نہیں یہ شاعر کون ہے، بٹ ایک شعر میں نے پڑھا تھا کہ وہ پشتو میں تھا کہ استاد نازونو داگانو لگے استاد نرے نرے خندا بوشم او د جون نزکم از اخلم جے ز شوتل نیم کے بیا بوشم. تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے ناز ادا سے قربان ہو جاؤ، اور تمہارے یہ ہلکی سی مسکان پہ میں مر جاؤ، اور میں اپنی زندگی سے لطف اور مزہ اس لیے لے رہا ہوں کہ میں کوئی چارہ نہیں ہوں جو چارہ ہم یعنی کہ جانوروں کے لیے کاشت کرتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، پھر وہ اگتا ہے، پھر کاٹتے. میں وہ چارہ نہیں ہوں کہ میں یعنی کہ مر جاؤں گا اور پھر آ جاؤں گا. تو میں اس لیے زندگی سے لطف لے رہا ہوں، کیونکہ ایک بار ہی زندگی ملی ہے، ایک ہی چانس ہے، تو اس لیے میں انجوائے کر رہا ہوں. تو میں نے اس دوست کو بھی یہی سنایا کہ بھائی استاد نازونو داگانو لگے استاد نرے نرے خندا بوشم او د جون نزکم از اخلم جے ز شوتل نیم جے بیا بوشم. نو اگر کوئی چاہتا ہے کہ بھائی میرا ڈپریشن، ٹینشن، سٹریس ختم ہو، تو 5 منٹ میں اس خالق کو پہچان، وہ خالق. دوسرا میں ایک کوڈنگ دیکھ رہا تھا، اس نے بھی میری زندگی میں بڑی وہ کی تھی. ایک تو میں نے ایک انگریزوں کا ایک کتاب تھا وہ پڑھ رہا تھا، اس پہ ایک فکرہ تھا، وہ تھا کہ ڈو ناٹ ورک فار منی، ورک فار یور فریڈم. کہ پیسے کے لیے کام نہ کرو، اپنے فریڈم کے لیے کام کرو، اپنی آزادی کے لیے کام کرو، پیسے کے لیے کبھی کام نہ کرو. تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ. اینڈ سیکنڈ میں ایک ریسنٹلی ایک پڑھ رہا تھا جو کہ میرے پیج پہ بھی ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی عبادت بھی کرو، ایک خوبصورت سی عورت سے عشق بھی کرو، اچھی سے لباس پہنو، اچھی سی گاڑی کو ڈرائیو کرو، اچھا کوالٹی کے سگریٹ پیو. خیر سگریٹ تو میں نہیں پیتا. اینڈ زندگی کے ساتھ وہ کرو نا کہ بغاوت کرو اور زندگی کو جیو. تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، اس طرح بھی کرنا چاہیے اگر آپ اسٹریس اینڈ ٹینشن سے بچنا چاہتے ہو. تو خیر ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اتنی لمبی ویڈیو میں نہیں بناتا، بٹ جتنے بھی نوجوان ہیں
جو نا امید ہے کہ بھائی ہمارا فیوچر نہیں ہے، تو وہ فیوچر بالکل ہے. جس طرح آپ 100 سال یا 50 سال پہلے جاؤ تو وہاں کی جو چیزیں تھی وہ لوگ اسی میں رہ رہے تھے. ابھی جو چیزیں ہیں، بٹ ابھی ڈپریشن اس لیے زیادہ ہے، سوشل میڈیا ہے، لوگ طرح طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں تو لوگ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں. بٹ بلیو آن اللہ پہ بلیو کرو، اپنی محنت کرو جہاں پر بھی ہو. بس یہ ہو کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کی وجہ سے کوئی ہارٹ نہ ہو، اور بس اللہ کی عبادت کیا کرو اور اپنے کام پہ اپنے گولز رکھو. وین یو ہیو اے گولز، دیکھو نا، جب آپ کو منزل کا پتہ نہیں ہو تو راستہ آپ کیسے سرو کرو گے، آپ راستے پہ کیسے چلو گے؟ آپ کو ایک منزل کا پتہ ہوگا کہ بھائی یہ میرا ٹارگٹ ہے، یہ میرا گول ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے. اب اگر کوئی نوجوان مجھے میسج کرتا ہے یا کامنٹس کرتا ہے کہ میں نے آسٹریلیا میں کیسے آنا ہے، تو وہ آسٹریلیا کو ایز اے گول رکھے. دیکھو اب جب گول رکھو گے نا، یہ 5 بینڈ 6 بینڈ یا 7 بینڈز یہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے لیے زیادہ سے زیادہ 5-6 مہینے محنت لگے گی، اور اس 6 مہینے میں آپ یہ کر لو گے تو یہاں کسی بھی یونیورسٹی سے آپ کو ایڈمیشن ملے گی. ابھی تو آسٹریلیا میں یہ اسکلز اینڈ ڈیمانڈ ویزا آیا ہے. اسکلز اینڈ ڈیمانڈ میں اللہ کے بندو، پلمبر ہے، یہ مکینک ہے، جتنے بھی سکلز ہے یہ ہے. اور اس کے لیے 6 بینڈ 6 اینڈ 5 بینڈس وہ آئٹس ہونے چاہیے. ایزیلی آپ کا پروسیس ہو جائے گا. یہ کوئی جنت نہیں ہے جس کے لیے تمہیں مرنا پڑے گا اور پھر جانا پڑے گا. یار آسٹریلیا ہے، نارمل ایک کنٹری ہے، ہر بندہ آ سکتا ہے، ہر بندہ اپلائی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے ڈاکومنٹس پورے ہونے چاہیے. اس کا جو پروسیس ہے، وہ اس کا ٹائم، اس کی جو چیزیں ہیں وہ پوری ہو تو ہی کین کم ٹو آسٹریلیا. تو جب آپ کا گول ہو، آپ کا گول آپ کو معلوم ہو، راستہ معلوم ہو، تو پھر وہ سفر بھی آسان ہو جاتا ہے. جب آپ کو گول کا پتہ نہیں ہے، آپ کو اپنی فیوچر میں کچھ پلان نہیں ہے، تو پھر تو ڈپریشن کے شکار رہو گے، سوچوں میں پڑو گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو بس خوش رہو، آباد رہو، جہاں پر بھی ہو اپنی زندگی کو انجوائے کرو، اور جو بھی ہے ساتھ میں اس پر شکر ادا کرو. اللہ پامان.